اور ان سورہ فلق شریف جو ہے اس میں ایک رکوع ہے، 5 آیتیں ہیں، 23 کلمے اور 74 حروف شامل ہیں، اور یہ دونوں صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ولید بن عاصم ایک شخص تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس نے 7 گرہیں لگا کے بالوں میں گوندھ کر پھر اس میں سوئیاں چبھوئیں اور پھر اس کو ایک کنویں میں نیچے دبا دی۔ حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے آ کر بتایا۔ سرکار کے علم مبارک میں آنے کے بعد سرکار کے حکم سے حضرت علی نے اسے وہاں سے نکالا، اور پھر ایک ایک آیت سورۃ الفلق اور ناس کی پڑھ کے وہ گرہیں کھولتے گئے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ یہ حضور پہ جادو کیوں ہوا، یہ ایک الگ تشریح ہے۔ جتنے بھی اعمال کائنات میں امت محمدی کرتی ہے یا جو امت محمدی پر ہوں گے، اور ان کا حل کیا ہے، کیونکہ حضور کی سیرت طیبہ کو میں ایک جملے میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ حضور کی سیرت طیبہ کو کیونکہ اس کے لیے عملی نمونہ بننا تھا، اس لیے سرکار پر بھی جادو ہوا، ورنہ کوئی قوت اور جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس طرح کر کے وہ وار کرتا۔ لیکن اس وار کا ہونا اور پھر اس کا حل تلاش، یعنی تریاق تلاش ہونا، یہ اس لیے تھا تاکہ اس کو بھی حضور کی سیرت کا حصہ بنایا جائے، اور کل جب حضور کی امت کو تکلیف ہو تو وہ اس کا حل اس طرح تلاش کر سکے۔ آج بھی اس سے بڑا کوئی تعویذ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی منتر یا کوئی وہ تریاق نہیں ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی آسیب زدہ علاقے میں چلا جائے، کسی کو آسیب کا کوئی تکلیف ہو جائے، تو اس کا بہترین حل سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ قرآن عظیم کا یہ وہ آزمودہ نسخہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم کو ایسے وقت میں عطا فرمایا۔ اس کی تشریح بھی بڑے شاندار طریقے سے تقریباً 5 صفحوں میں پیر صاحب نے فرمائی ہے۔ یہ 719 سے لے کر 728 تک یہاں موجود ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دوست پڑھیں اور پڑھ کے اس کو مکمل جانیں، کہ میں کیونکہ یہاں اس وقت میں یہاں یہ ساری نہیں پڑھ سکتا، تو مختلف طریقوں سے سیر اس وقت بھی کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے وہ یہودیوں میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو جادو کرتے اور لوگوں کی نظریں باندھ دیتے اور مختلف قسم کے اعمال جو ہیں وہ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ اس کے ذریعے تمام وساوس کو، تمام اس طرح کی منحوس چیزوں کو موجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی پر کرم کرتے ہوئے ہر امتی کے وجود سے دور کر دیا۔ یہ سورہ پاک اس وقت نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس مقصد کے لیے کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کیا۔ کتنے وقت لگا ہوگا؟ اتنے میں حضور خود بھی تشریف لے گئے۔ پتھر کو اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے وہ غلاف نکلا، اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے یعنی کھینچ کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور 11 ان کی آیتیں بنتی ہیں دونوں صورتوں کی ملا کے۔ اسی اسنا میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائیں اور عرض کیا، آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ چنانچہ دونوں صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی گئیں، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں، ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ حشاش بشاش ہو گئی اور اس کا اثر زائل ہو گیا۔ لہٰذا یہاں یہ ثابت ہوا کہ جادو حق ہے، وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا توڑ قرآن عظیم کی یہ صورت آئے مبارکہ ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کے ذریعے وہ زائل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے اے میرے حبیب، یہاں بھی بڑا پیارا پیغام ہے، اے میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عرض کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبحوں کے پروردگار کی۔ یہاں بھی سارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، نسبت پروردگار کی طرف دی جا رہی۔ میں وہ ہوں جو اپنے اس رب کو مانتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ پہلے کہا برب الفلق، جو صبح کا رب ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ میں ہر اس چیز کے شر سے، جو پیدا تو اللہ ہی نے کی ہے نا، ہر ایک چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر اس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور خصوصاً
رات کی تاریکی کے شر سے اذا وقب جب وہ چھا جائے. اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس طرح کے سارے کام رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں, دن کے اجالے میں نہیں ہوتے, لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے, بلکہ در پردہ کیے جاتے ہیں. تو ذکر رات کا کیا, اس رات کی تاریکی کے شر سے, جب شر پھیلانے والے رات کے اس حصے میں شر پھیلائیں, اذا وقب یعنی جب وہ پوری طرح چھا جائے اور شر پھیلانے والے شر پھیلائیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب وہ طریقہ کار کیا تھا کہ وہ جو سوئیاں پھنساتے تھے اور اس پہ دھاگے کرتے, تو اس طرح کر کے وہ اپنے پوروں پر اسے پڑھ کے پھونکتے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں پر, گرا لگا کے اور اس طرح کر کے پوروں پر جو ہے پھونکے مار کر شر پھیلانے والی ہیں, ان کے شر سے میں اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیتا ہوں, میں اپنے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے, کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. کسی کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے نا تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی ذات سے حسد کر رہا ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو زیادہ تکلیف کیا تھی؟ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ باقی تمام انبیاء جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق کی لڑی سے ہوئے, وہ سارے بنی اسرائیل سے تھے, وہ سارے قوم بنی اسرائیل میں آئے تھے. اور سیدنا اسماعیل کی اولاد سے تنہا رسول اللہ تشریف لائے, وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے. تو کیونکہ نبوت بنی اسرائیل سے قریش میں چلی گئی تھی, بنو ہاشم میں تشریف لے گئی تھی, تو انہیں یہ حسد تھا کہ یہ نبی ادھر اس خاندان سے کیوں پیدا ہوا. حسد کی وجہ سے وہ نبی پاک کو جانتے بھی تھے, مانتے بھی تھے, انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ نبی برحق ہے. قرآن عظیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں میرے حبیب یہ تم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں, انہیں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن کیوں نہیں مانتے؟ ان کو حسد ہے. تو سارے کا سارا یہ فعل کیونکہ برائی کا کوئی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان کی شخصیت, اس کے کردار, اس کی شانوں کو دیکھ کر بعض اوقات لوگ حاسدین پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے ساتھ شر اور تکلیف کی امر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہا اے میرے حبیب آپ دعا مانگیے, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, میں اپنے آپ کو پناہ, اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ شر کرنے لگے, جب وہ تکلیف کی تیاری کرنے لگے, میں اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیتا ہوں. اس طرح کر کے ایک ایک آیات پڑھی گئیں اور اللہ کے حبیب کی اس تکلیف کو دور کیا گیا. اور کیا کیوں گیا, میں نے وہ اشارتاً آپ کو بات عرض کی, جب پڑھیں گے تو آپ کو اس مضمون سے وہ تفصیل مل جائے گی. کیونکہ سارے امور کو حضور کی سنت بننا تھا, جیسا کہ سرکار دو عالم زخمی بھی ہوئے, سرکار دو عالم وسلم کا علاج بھی کیا گیا, بخار شریف بھی آیا, یہ ساری تکلیفیں اللہ کے رسول پر بھی آئیں. کیوں؟ تاکہ یہ پریکٹیکل بن جائے اور امت اس سے فیض حاصل کر سکے, امت کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن سکے, کیونکہ سرکار سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.